بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی۔ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے سبق میں۔ سبق ہمارا وہی مفردات کا چل رہا ہے، حروف تہجی کا چل رہا ہے۔ اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ہم بتاتے رہیں گے، اور اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو مختصر سے مختصر ہو۔ میں پہلے سے ہی بورڈ پر لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے لکھنے میں پھر وہ وقت نہ لگے، سمجھانے میں وقت نہ لگے، بلکہ آپ کو زبانی جو چیزیں بتانی ہوتی ہے وہ زبانی آپ کو بتاؤں، اور بورڈ کے ذریعے سے آپ کو صرف نشاندہی ہو، اور پھر آپ اپنے گھر پہ، اپنے مدرسے میں، اپنی اسکول میں بچوں کو جیسے پڑھانا چاہے پڑھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا اور ہمیں اس پر اخلاص نصیب فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق، اور روزانہ کے معمول کے اعتبار سے ہم نے جیسے کہا ہے کہ بچے کو روزانہ اپنی زبان سے ان کے ساتھ تعاوض اور تسمیہ روزانہ دہرانا ہے، تاکہ حروف تہجی یعنی مفردات کے ختم ہوتے ہوئے ان کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک سانس میں آ جائے اور وہ صحیح پڑھنا جانتا ہو۔ تو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ تعوذ۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں مفردات کا، تو بچوں کو یہ بھی ہم نے بتانا ہے کہ مفردات کسے کہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے شروع کرا دیا الف با تا سا جیم، نہیں، بچوں کو بولیں کہ بچوں جو سبق ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس کو مفردات کہتے ہیں، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ مفردات، مفردات بولو بچوں یہ جمع ہے، اس کا واحد جو ہے مفرد ہے، یعنی مفرد جو ہے الگ الگ حروف کو کہتے ہیں۔ مفردات الگ الگ حروف کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حروف جو ہم پڑھ رہی ہیں الگ الگ ہیں، یہ الگ لکھے جاتے ہیں، الگ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو مفردات کہتے ہیں۔ تو اس کو جب اس طرح کہیں گے تو بچے سمجھ جائیں گے کہ بچوں ان حروف کو مفردات کہتے ہیں، کیوں کہ یہ الگ الگ ہوتے ہیں اور الگ لکھے جاتے ہیں، الگ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے مفردات اس کو کہتے ہیں، اور مفردات کہتے ہیں الگ الگ چیز کو۔ تو یہ بھی آپ نے بچوں کو سمجھانا ہے۔ ساتھ ساتھ میں بچوں کو پڑھاتے وقت مخارج کا ذکر ہم آگے کریں گے انہی حروف تہجی میں۔ حروف تہجی کے سبق نکلنے سے پہلے ہی ہم اس میں مخارج کا ذکر کریں گے، لیکن بچے کو پڑھاتے وقت آپ کا ہر حرف کا مخرج صحیح نکلنا چاہیے، اور بچے کو اس طرح بولنا چاہیے کہ بچے اس طرح بولو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پڑھاتے ہوئے آپ نے بچے کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ نرم حروف ہے، یہ موٹے حروف ہے، اور یہ جو ہے سیٹی والے حروف ہے۔ اب مثال کے طور پر بچے کو پڑھاتے ہوئے جب آپ فا، ذال، وا یہاں تک پہنچتے ہیں تو بچے کو بتانا چاہیے کہ بچے یہ نرم حروف میں سے، یہ نرم پڑھے جاتے ہیں، نرم سے ادا ہوتے ہیں، فا، ذال، وا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سیٹی والے حروف جس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سین، زا، صاد، ٹھیک ہے۔ اب صاد جو ہے وہ سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ اسی طرح وا جو ہے یہ موٹے حروف میں سے بھی ہیں اور نرم حروف میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح موٹے حروف، جو موٹے حروف ہے یہاں پہ میں نے پورا آج پہلے سے لکھ کر دیا تاکہ پڑھائی زیادہ ہو اور ویڈیو کم سے کم وقت میں لگے۔ اس طرح کی ویڈیو کون دیکھتے ہیں بھائی پڑھائی کے، ٹھیک ہے۔ تو موٹے حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اچھا، موٹے حروف پڑھتے وقت منہ گول نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں بولے خو، یہ نہیں بولنا چاہیے، وود، صود۔ یہ بچے موٹے جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ منہ گول کر دیتے ہیں کہ چلو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تو منہ ان حروف میں جو موٹے حروف ہے خص، ضغط، قذ،
اس کا یہ مجموعہ ہے، تو یہ موٹے نہیں منہ گول نہیں ہونا چاہیے. خا خا، صاد ضاد طا، غین قاف ضا، منہ گول نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ موٹے حروف آپ نے یہ بھی. جب اس طرح ہم نے حروف پڑھتے رہیں گے اور پھر ہم جہاں پہنچیں گے تو یہ اب صرف ہم پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے بچے کو الف سے یا تک کچھ نہ کچھ سمجھایا، اب آپ نے اس کو دوسرے انداز سے سمجھانا ہے. اس کو الف سے مفردات سے نکالنا نہیں ہے، اس کو کئی اینگل سے کئی طریقوں سے سمجھانا ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے یہاں تک سمجھا دیا تو ان کو بولو کہ بچوں حروف کے شکل کے اعتبار سے 8 جوڑیاں ہوتے ہیں. ان کو آپ جس زبان میں سمجھا سکتے ہیں. اس کے 8 خاندان ہوتے ہیں، اس کے 8 گروپ ہوتے ہیں، اس کی 8 ٹیمیں ہوتی ہیں، ان کے شکل ایسے ہوتے ہیں، ان کے شکل ایسے ہوتے ہیں. شکل کے اعتبار سے حروف کی 8 جوڑیاں ہیں. پہلی جوڑی با تا ثا. پہلے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے با کے ذریعے سے تا کو سمجھانا ہے، تا کے ذریعے سے سا کو سمجھانا ہے. جہاں پہ نقطوں کا اختلاف ہو تو آپ نے نقطوں کے اعتبار سے جیسے با تا ثا، اور جہاں پہ شکل کا اختلاف ہو تو آپ نے وہ شکل نیا ڈال کے، جیسے جیم آگے آ رہا ہے تو جیم آپ نے ایسے ہی بغیر نقطے کے لگا کے آپ بولو کہ بچوں ہم نے اب ایک نئی شکل بنائی ہے جو ہم اس کو پڑھیں گے. تو اس کے درمیان میں نقطہ لگایا کہ ہم نے اس کے پیٹ میں نقطہ لگایا، اب اس کا نام ہے جیم. تو بچے سمجھیں گے. تو جہاں تک نقطوں کا اختلاف ہو تو نقطوں سے سمجھائیں، اور جہاں پہ شکل کا اختلاف ہو تو شکل لکھ کر بتائیں. تو شکل کے اعتبار سے حروف کی 8 جوڑیاں ہیں. با تا ثا یہ الگ. نمبر 2 جیم ہا خا. اب آپ نے جب جیم لکھ دیا تو جیم کے ذریعے سے ہا سمجھائے اور ہا کے ذریعے سے خا سمجھائے، نقطے الگ الگ کر کے. تیسری جوڑی جو ہے دال ذال، یہ اب نئی شکل ہے. اور چوتھی شکل جو ہے را زا. اور پانچویں شکل جو ہے سین شین. اور چھٹی شکل جو ہے صاد ضاد. ساتویں شکل جو ہے طا ظا. آٹھویں شکل جو ہے عین غین. یہ شکل کے اعتبار سے حروف کی 8 جوڑیاں بنی. اب ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے آپ بچے کو سمجھائیں گے وہ بہت خوب سمجھے گا. اچھا جب ہم نے یہ طریقے بھی اپنا لیے تو مفردات کی پہچان کی پختگی کا ایک اور طریقہ بھی، یعنی آپ نے ایک طریقہ ختم کر دیا. اب یہ تو ہم ایک دن میں بیان کر رہے ہیں نا، ہم تو آپس میں کر رہے ہیں. بچوں کو ہم نے تو ایک دن میں اتنا نہیں پڑھانا نا. بچوں کو ہم نے تو حروف کی 8 جوڑیاں ایک دن میں پڑھانی ہے، اور ایک حرف سے دوسرے حرف سے سمجھانے کا ایک دن میں پڑھانا ہے. پھر جب ہم شکل کے اعتبار سے اس کو سمجھا لیں تو وہ الگ، جب نرم حروف کے ذریعے سے ان کو سمجھا لیں تو وہ الگ، موٹے حروف کے ذریعے سے ان کو سمجھا لیں تو وہ الگ، اور اسی طرح جو ہے سیٹی والے حروف سے ان کو سمجھا لیں تو وہ الگ. یہ الگ الگ دن کے سبق ہے بھائی. صرف مفردات میں 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ بچے کو صحیح طرح سمجھائیں، لیکن یہ اس کی بنیاد ایسی ہوگی کہ اس پہ کتنی بھی بڑی عمارت آپ لگائیں انشاءاللہ وہ چلتی جائے گی. مفردات کی پہچان کا، حروف تہجی کی پہچان کے مزید پختگی کا ایک طریقہ اور کیا ہے کہ بچوں کو سمجھائے حروف لکھ کے کہ بچوں 3 نقطوں والے حروف کتنے ہیں، آپ اس پر پھر لکھیں ثا شین. اب آپ نے ثا بھی لکھ دیا، شین بھی لکھ دیا، اس پہ 3 نقطے لگا دیے. تو بچوں سے کہیں گے کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ ثا ہے اور یہ شین ہے. تو بچوں سے کہیں کہ اگر ایک شوشہ ہے، ایک شوشہ یہاں پہ ہم لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ جو اوپر والا ہم نے پڑھ دیا اس کو ہم تھوڑا سا مٹا دیتے ہیں. اگر ایک شوشہ ہے تو وہ سا ہے سا، جیسے یہ ایک شوشہ ہے یہ. اور اگر 2 شوشے ہیں تو پھر شین ہے. یہ 2 شوشے، 1 2 شوشے، ٹھیک ہے، تو پھر شین ہے. اسی طرح نقطے کے اعتبار سے دوسری شکل کہ 2 نقطے والے حروف تا اور قاف، تا اور قاف. بچوں کو سمجھائے کہ 2 نقطوں والے حروف جن کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں وہ 2 ہیں. کون سے؟ تا اور قاف. اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ اگر ایک حرف کا سرا، شروع والا دائیں طرف کا سرا اوپر کو اٹھا ہوا ہے تو یہ تا ہے، اور اگر اس کی دائیں طرف والا سرا گول مڑا ہوا ہے تو وہ کیا ہے؟ قاف. اور اسی ضمن میں اس کو یہ بھی سمجھائے کہ ایک حرف ایسا ہے اس کے بھی 2 نقطے ہیں لیکن وہ نیچے ہیں، وہ ہے یا.
اور یہ یاد رکھے کہ بچوں کو کبھی بھی بڑی یہ نہیں لکھنے نورانی قاعدے میں، کیونکہ بڑی یہ عربی میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ویسے بس ڈال دی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، نورانی قاعدے میں ہم پڑھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ عربی میں صرف 29 حروف ہے، اس میں یا ہے، ایک ہی ہے بس، معروف ہے، یا مجہول نہیں ہے۔ اچھا، پھر 8 جو ہے 8 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطے ہیں، 8 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر نقطے ہیں، کون کون سی ہے؟ خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غین، فا، نون۔ تو آپ نے ایک حروف کو لائن میں لگا دیا کہ وہ حروف جس پر ایک نقطہ ہے اوپر، وہ کتنے ہیں؟ 8 ہے۔ اس طرح سوال دے کر سمجھانا ہے، کون کون سے ہیں؟ خا، ذال، زا، ضاد، ظا، غین، فا، نون، اس طرح سمجھانا ہے۔ پھر بچے کو کہیں کہ ایک حرف والا ایک نقطے والا حرف کون سا ہے؟ وہ ہے با، جس کے نیچے ایک نقطہ ہے، با، یہ ایسا حرف ہے جس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح ایک حرف والا ایسا حرف ایک نقطے والا جس کے پیٹ میں نقطہ ہے، وہ ہے جیم۔ تو بچوں کو بولو کہ یہ ایسا نقطے والا جس کے پیٹ میں ہو ایک نقطہ، وہ کون سا ہے؟ تو وہ بتائیں گے جیم۔ مختلف انداز سے آپ نے اس سے پوچھنا ہے۔ 14 حروف ایسے ہیں جو بالکل خالی ہے، یہ آپ نے الگ الگ دین سے سمجھانے ہیں۔ مثال کے طور پر الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ یہ 14 حروف ایسے ہیں جو خالی ہے، جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے۔ الف، ہا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، حمزہ۔ اب میں نے بہت کوشش کی کہ اس ویڈیو کو میں بہت سے مختصر کروں، یہ پھر بھی 12 منٹ پہ پہنچی ہے، اور لیکن الحمدللہ کہ ہم نے زیادہ اس میں پڑھا۔ آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ نے بچے کو روزانہ کے اعتبار سے ان میں سے ایک چیز دینی ہے اور ترتیب وار دینی ہے کہ بچہ روزانہ کے اعتبار سے وہ سمجھے، اس کا یہ سوچ یہ ٹوٹ جائے کہ الف سے لے کر یا تک ہم نے بس یاد کیا ہوا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا حرف کام پہ ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا جو ہے مزاج کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، باریک ہے، سیٹی والا ہے، کیسے۔ آپ نے بچے کو بس اس طریقے سے سمجھائیں گے، وہ ایسا سمجھے گا کہ آپ یاد کریں گے کہ واقعی بچے یہاں سے نکلتے ہوئے پھر دوسرے مرکبات میں وہ خود حروف پڑھے گا اور آگے جا کر اور سیکھے گا اور سیکھے گا، اور انشاءاللہ کہ اگر آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی اس کے ساتھ محنت کی تو آگے محنت کم ہوگی، اس سے محنت پھر آگے کم ہوگی، اس سے پھر آگے محنت کم ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔